باپ کے آنسو تمہارے سامنے نہ گرے ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو پوری زندگی خاندان کی حفاظت کرتا ہے۔ بے شک رات میں ایک گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا و اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ حجاب آپ کی پہچان چھپاتا نہیں بلکہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ باعزت گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان خاتون ہیں۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جس کو اللہ نے یہ خوبصورتیاں عطا کی ہیں۔ عبادت کا کوئی وقت دن مہینہ مقرر نہیں، عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی وہی دیتا ہے۔ عورت کی ایک خوبی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے انسان کو کھانا کھلانا۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ایسی ہستی تلاش کرو جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے راستے پر لے جائے۔ ہاتھ اٹھا کر آنسو بہا دیا کرو، درد سنانے کی ضرورت نہیں، وہ خالق مالک دل کا حال جانتا ہے۔ دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ رب کو بھول جاتے، سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو رب کی رضا کو اپنی رضا سمجھے۔ زندگی زخموں سے بھری ہے اور ان زخموں کا علاج ہے عبادت۔ کتنا مہربان ہے میرا رب کہ اس نے اپنی امت کو اس کی مغفرت کے لیے ماہ رمضان دے دیا۔ اللہ کو دو گھوٹ بہت پسند ہے، ایک غصے کا، ایک صبر کا۔ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سب کو میری ضرورت پڑے گی۔ دنیا میں سب سے پریشان زندگی وہ گزارتے ہیں جن کے سارے کام دکھاوے کے ہوتے ہیں۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں۔ تین لوگوں کو کبھی نہ بھولنا، پہلا جس نے مشکل میں ساتھ دیا، دوسرا جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، تیسرا جس نے مشکل میں ڈالا۔ کسی نے پوچھا اتنا سکون سے رہتے ہو، ایسا کیا کرتے ہو؟ جواب آیا جس حال میں رب رکھتا ہے شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ صرف عبادت والوں کا رب نہیں ہے، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ چار چیزوں کو خوب سنبھال کر رکھو، پہلا نماز میں دل کو، دوسرا تنہائی میں سوچ کو، تیسرا محفل میں زبان کو، چوتھا راستے میں نگاہ کو۔ کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ رب کی طرف سے ہے، ہم پر آزمائش ہے یا رب کی طرف سے سزا ہے؟ بہت خوبصورت سا جواب آیا، جو مصیبت تجھے رب کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے رب سے دور لے جائے وہ سزا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھک گیا اور معاف کر دیا، اگر اس کی تھوڑی سی بھی عزت کم ہوئی ہو تو وہ مجھ سے آ کر لے لے۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف و امیدیں دیتی ہیں جو اس نے دنیا سے لگائی ہوتی ہیں۔ امید صرف اللہ سے رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ صبر کا راستہ کبھی مت چھوڑنا، یہ وہ راستہ ہے جو زندگی کے بوجھ، زندگی کے غم ختم کرتا ہے۔ صبر ہمیں نیکی کی طرف لے جاتا ہے، صبر ہماری نفس پر قابو کرتا ہے تاکہ ہم کوئی گناہ نہ کریں، صبر ہماری خواہشات کو ختم کرتا ہے، صبر زندگی کو جنت بنا دیتا ہے، کیونکہ صبر میں اللہ جو ساتھ دیتا ہے ہمارا۔ جب آپ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن آپ جب قرآن پاک کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ خود ہی مرجھا جاتے ہیں۔ تہجد ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان خود کو اللہ کے نزدیک محسوس کرتا ہے۔ نماز کی پابندی سے انسان دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے، دھوکہ کھانے والوں کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتی تھی۔
पूछा गया सब्र करना किसे कहते हैं। जवाब मिला, जब तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हुई हों मगर तुम्हारी ज़ुबान पर शिकवा ना हो, दिल इस बात की गवाही दे रहा हो कि अल्लाह जो करता है उसमें हमारी बेहतरी होती है। जो कोई 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में होता है और जिसकी हिफाजत अल्लाह फरमाता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कामयाबी कहाँ तलाश करते हो, वो तुम्हें दिन में 5 बार बुलाती है, आओ कामयाबी की तरफ। नींद से उठकर फज्र की नमाज वही पढ़ते हैं जो अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ करें क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म हो जाता है वहाँ से अल्लाह की रहमत शुरू हो जाती है। जिस दुआ में आंसू हों अल्फाज ना हो वो बेहतरीन दुआ है कि रब कैफियत जानता है, और जो आंसू तौबा के लिए बहाए जाएं वो दोज़ख की आग को भी ठंडा करने की सलाहियत रखते हैं। बेशक तुम्हारा रब तुमसे ज़्यादा तुम पर मेहरबान है। नमाज इश्क बन जाती है जब इस नियत से पढ़ी जाए कि अल्लाह से मुलाकात का वक्त है।